انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تکریم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم بقدم چل رہا ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک لامحدود موضوع اور عنوان ہے کہ اگر ہم پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرتے رہیں تو پھر بھی ہم مکمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو ہم آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اختصار کے ساتھ ہے۔ ہم اس میں بہت ساری ایسے سمجھے کہ 80% ہم چیزیں بیان ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس طرح چلیں گے تو میرے خیال سے پھر ہم کسی اور موضوع کی طرف نہیں آ سکتے، تو اس لیے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ اب کسی بھی طریقے سے دین اسلام رک نہیں رہا اور اللہ نے حکم فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، قریب کے لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو، خاندان والوں کو ڈرائیے۔ تو پھر اسلام پھیلنے لگا، اسلام کی حقانیت واضح ہونے لگی۔ جب اسلام کی حقانیت واضح ہونے لگی تو ابو جہل اور باقی بہت سارے مشرکین کافر مل کر ولید بن مغیرہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آگے حج کا موسم اور سیزن آ رہا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں، کوئی ترتیب بتائیں کہ ہم حج میں جو لوگ آئیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے کیسے بچائیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا معاذ اللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ مجنون ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ خدا کی قسم مجنون نہیں ہے، میں مجنونوں کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، مجنون نہیں ہو سکتے یہ۔ تو کسی نے کہا کہ پھر جادوگر کہہ دیتے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ جادوگر بھی نہیں کہہ سکتے، میں دنیا میں دیکھ آیا ہوں جادوگروں کی جادوگری کو، وہ وقتی طور پر ہوتی ہے پھر فوراً ختم ہو جاتی ہے، اور جادوگر کے جادو میں وہ اثر نہیں ہوتا جو میں نے آمنہ کے لال کی زبان میں دیکھا ہے، جو کردار میں دیکھا ہے، اس لیے جادوگر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم سب مل کر ایک ہی بات کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کچھ بولے، کوئی کچھ بولے، کوئی کچھ بولے، بات خراب ہو جائے۔ تو سب نے کہا کہ ہم ساحر کہتے ہیں انہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ بات تو یہ بھی ان کی شان کے مطابق نہیں ہے، حالانکہ تھا کافر، حضور کا پکا دشمن۔ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ اس طرح ہے کہ جو حضور کے پاس جاتا ہے وہ اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، ماں بیٹی کی دشمن ہو گئی، بیٹی ماں کی دشمن ہو گئی، پھوٹ پڑ گئی، خاندان الگ الگ ہو گئے، تو یہ ساحر کیوں نہیں ہے؟ جو اس کا کلام سنتا ہے جکڑ جاتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا چلو مان لیتے ہیں اس بات کو کہ ساحر ہیں۔ اب لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا، لیکن دین تو پھیلنا تھا نا، دین نے تو پوری دنیا میں جانا تھا، کون اس کو روک سکتا تھا؟ اب جب یہ ناکام ہوئے تو پھر یہ سارے جمع ہو کر آپ کے چچا کے پاس آئے، کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو، ہمارے آقاؤں کو برا کہتا ہے، آپ ان کو روکیں، ورنہ ہم پھر ان کے ساتھ جو کریں گے آپ ہم سے شکوہ نہیں کیجیے گا۔
ہم سے گلہ نہیں کیجیے گا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کے چچا ابو طالب وہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا اے جان عم، اے میرے کلیجے، اے میرے بھتیجے، آپ کی قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کو روکیں، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بت کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تمہارے خود بنائے ہوئے ہیں اور یہ جعلی خدا ہیں۔ بات ہم تک تو ٹھیک تھی، لیکن اب جب یہ ہمارے آباء و اجداد کو معاذ اللہ بقول ان کے وہ کہتے ہیں جاہل ہیں، ان کو دین کا پتہ نہیں ہے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے تو شریعت مطہرہ اور سنت جو ہے نا، سنت ہمیشہ بدعات کو، ظلمات کو، رسومات کو مٹاتی ہے۔ جہاں حضور کا طریقہ ہوگا وہاں ضلالت نہیں ہوگی، جہاں حضور کا طریقہ ہوگا وہاں بدعت نہیں ہوگی، جہاں حضور کا طریقہ ہوگا وہاں ظلمت اور اندھیرا نہیں ہوگا۔ اور یہ پہلے دن سے آ رہا ہے، ایک طرف سنت ہے، ایک طرف اندھیرا ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ میری کفالت سے ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ میری کفالت سے ہاتھ اٹھا لیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، میں پھر بھی اسی طرح دین اسلام کی دعوت دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ اٹھ کر جانے لگے تو آپ کے چچا نے آپ کو بٹھایا اور کہا میرے بھتیجے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک آپ کا چچا زندہ ہے کسی کی جرت نہیں ہے جو آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ پھر آپ کے چچا نے آل بنی ہاشم کو اور آل قریش کو بلایا کہ یہ لوگ اس طرح ہمارے بچے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں قبیلوں نے کہا ہم حفاظت کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ یہاں سے بھی ناکام ہو گئے تو پھر آپ کے چچا کے پاس آئے۔ قریش کا ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کا نام عمارہ بن ولید تھا، اس کو لے کر آئے، کہا کہ ہم یہ خوبصورت نوجوان آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ اس کے بدلے میں آمنہ کے لال کو ہمارے حوالے کر دیں۔ کیوں؟ کہا کہ آمنہ کے لال نے جب سے نیا دین لایا ہے فتنہ برپا کر دیا ہے، ہمارے خداؤں کے خلاف ہمارے گھروں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں ایک فتنہ آ گیا۔ کیا ہمارے آباء و اجداد کا دین غلط تھا؟ ہمارے آباء و اجداد غلط ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ آج کہتے ہیں نا حضور کی سیرت پر عمل کرو تو بہت سارے کو تکلیف ہوتی ہے، جی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یاد رکھیں حضور کی سیرت، حضور کا طریقہ ہی کامیابی ہے۔ باقی کوئی الٹا لٹک جائے، اگر کوئی دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پہ سورج اتر آئے، خدا کی قسم اگر وہ حضور کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ شیطان ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی حضور کے طریقے پر ہو۔ اگر حضور کا طریقہ نہیں ہے اس کی زندگی میں، وہ شیطان ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں لوگوں کو دور کیا جاتا ہے دین سے، حضور کی شریعت سے بتایا ہی نہیں جاتا، من گھڑت قصے کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہاں سے آئی ہیں قصے کہانیاں، قرآن سے دور کرنے والے کون لوگ تھے؟ بہرحال جب انہوں نے کہا کہ آپ یہ بچہ، یہ لڑکا، یہ نوجوان لے لیں اور آپ علیہ السلام کو ہمارے حوالے کر دیں، معاذ اللہ ہم ان کو ختم کر دیں تاکہ ہمارے عرب میں جو فساد ہے یہ معاذ اللہ ختم ہو جائے۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ حضور کی وجہ سے معاذ اللہ فساد ہو رہا ہے، جبکہ حضور تو دین حنیف لائے تھے۔ تو آپ کے چچا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔
اب یہ سب جمع ہو کر ان کا بزرگ تھا جس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل وغیرہ سارے جمع ہو کر، ابو لہب، یہ سارے جمع ہو کر اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ آپ جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کریں کہ وہ چاہتے کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب جب حضور نے دین کی دعوت دی نا تو ابو لہب جو تھا آپ کا سگا چچا ہے، آپ کی 2 صاحبزادی اور ان کے بیٹوں کے نکاح میں تھی اسلام سے پہلے۔ ہمیشہ عموماً گھروں میں جو ہے نا جھگڑا جو کراتی ہیں وہ عورتیں کراتی ہیں، طلاقیں جو کراتی ہیں وہ عورتیں کراتی ہیں۔ یہ بھی ابو جہل کی روایت ہے، ابو لہب کی۔ ابو لہب کے 2 بچے تھے، ایک کا نام عتبہ تھا، ایک کا نام عتیبہ تھا۔ یہ بعد میں یہ دونوں مسلمان ہو، فتح مکہ کے موقع پر یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی تو سب سے پہلے ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی۔ اللہ نے قرآن کریم اتار دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہمارے خلاف قرآن اتر آیا۔ تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو تھی اس نے ابو لہب کو کہا کہ اپنے بچوں کو اٹھائے، ابھی ان کو طلاق دے۔ ابو لہب نے حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہ ہم ان کی بچیوں کو طلاق دے دیں گے، تو ان کے دونوں لڑکوں نے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال کی ذات اعلیٰ عرفہ پاکیزہ مقدسہ مطہرہ ذات ہے، ان کو بھی اس قسم کی تکلیفیں دی گئی، اس کے باوجود بھی حضور دین حق بیان کرنے سے نہ روکے، دین حق بیان کرنے۔ بہرحال اب یہ سارے مل کر عتبہ بن ربیعہ کے پاس گئے کہ آپ جا کر حضور سے بات کریں، حضور چاہتے کیا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، آپ کی منشا کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں مال و دولت تو ہم آپ کو پورے عرب کا مال و دولت لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عرب کی حکمرانی اور حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو حکومت دیتے ہیں، آپ کو عرب کا بادشاہ بناتے ہیں، اور اگر آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ کسی کی بیوی کیوں نہیں ہے، آپ حکم کریں، ہم فوراً اس سے طلاق دلوا کر آپ کے نکاح میں دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو پھر فرمایا آپ کہہ چکے۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا جو مجھے کہنا تھا میں کہہ چکا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس دین کی طرف بلاتا ہوں جو کامیابی والا ہے، جو فلاح پانے والا ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے شریعت دی ہے، کتاب دی ہے، میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں شریعت لے کر آیا ہوں۔ میں تمہیں ظلمت سے، ضلالت سے، گمراہی سے، اندھیروں سے بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں راہ ہدایت دکھانا چاہتا ہوں، اور پھر مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اب جب عتبہ بن ربیعہ بیٹھ گیا، عتبہ بن ربیعہ نے یوں ٹیک لگائی ہوئی ہے، بڑا خوبصورت منظر لکھا ہوا ہے، یوں پیچھے دونوں ہاتھ پیچھے رکھے ہوئے ہیں، یوں کر کے بیٹھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے سورہ حامیم سجدہ شروع کی۔ جب آپ علیہ السلام نے پڑھا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، عتبہ بن ربیعہ مدہوش ہو کر سن رہا ہے، اس کا ہوش نہیں رہا اس کو کہ یہ کیا ہے۔ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں اور حضور کا سب سے بڑا دشمن سن رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، اس لیے بار بار ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے قرآن کو اپناؤ، قرآن کو پڑھو،
قرآن کو سیکھو، اپنے گھروں میں بچوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو قرآن پڑھنے کی تلقین کرو۔ قرآن میں وہ نور ہے، وہ ہدایت ہے جو ظلمت کو، اندھیرے کو، ضلالت کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اب عتبہ بن ربیعہ سن رہا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَإِنْ أَعْرَضُوا آیت نمبر پر پہنچے تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ پر، آپ کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ ابھی عذاب نہ نازل کر دے۔ اب عتبہ بن ربیعہ جب حضور سے اٹھ کر واپس گیا دار الندوہ میں ان سرداروں کے پاس، انہوں نے دور سے دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی محمد نے اس پر بھی جادو کر دیا، یہ محمد کے سحر میں جکڑا گیا۔ عتبہ وہ عتبہ نہیں لگتا۔ عتبہ جب جا کر بیٹھا تو کہا قریش مکہ، مکہ کے سرداروں، خدا کی قسم میں تمہیں کہتا ہوں محمد عربی کی مخالفت سے باز آ جاؤ، نہ یہ جادوگر ہے نہ یہ ساحر ہے، یہ حقیقتاً اللہ کا نبی ہے۔ اور کہا یہ جو کتاب لے کر آیا ہے میں تمہیں واضح کہتا ہوں، روز روشن کی طرح کہتا ہوں، یہ کتاب غالب ہو کر رہے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بالکل خاموش ہو جاؤ۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور نے نقصان پہنچا دیا، معاذ اللہ شہید کر دیا، قتل کر دیا، تو تمہارا کام آسان حل ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت دے دی تو تم بھی قریشی ہو، وہ بھی قریش ہے، تمہاری حکومت ہوگی، تمہارا نام ہوگا، تمہاری عزت ہوگی۔ لیکن اس سے میں منع کروں گا کہ کسی بھی صورت میں حضور سے ٹکرانا نہیں، اگر ٹکراؤ گے تو ختم ہو جاؤ، یہ میری بات یاد رکھو۔ انہوں نے کہا کہ اس پر بھی جادو ہو گیا، یہ بھی سحر میں جکڑا گیا، لہذا ہم اس کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اب انہوں نے اس کی بات بھی نہیں مانی۔ اب سب کے سب جمع ہو کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اچھا ہم مانتے ہیں اگر آپ نبی ہیں تو مکہ جو شہر ہے اس میں ہر طرف پہاڑ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے فرمائیں کہ یہ پہاڑ اٹھا لے۔ دوسرا، جس طرح شام میں، یمن میں، عراق میں نہریں بہتی ہیں، یہاں پانی کی نہریں جاری ہو جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ آپ اللہ پاک سے کہیں کہ فرشتہ ہمارے سامنے اترے اور وہ آ کر کہے کہ یہ میرے نبی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد عربی ہوں، اللہ نے مجھے دین دی، شریعت دی، کتاب دی، لہذا میں یہ تمہاری فرمائشیں پوری کرنے نہیں آیا۔ جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا نہ مانے۔ تو اس میں ایک بدبخت تھا عبداللہ بن ابی محیط یا عبداللہ بن ابی خلف، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمارے سامنے سیڑھی لگائیں، آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے اپنی نبوت کو لکھوا کے لائیں، ہم پھر بھی آپ کو نہیں مانیں گے۔ اس بدبخت نے اتنا تک کہا تو آمنہ کے لال مایوس ہو گئے۔ آپ علیہ السلام مایوسی کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ اب مشرکین مکہ نے سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے، تو انہوں نے دو لوگوں کو تیار کیا، کیونکہ مدینہ میں یہود علماء آباد تھے۔ انہوں نے ایک شخص تھا نضر بن حارث اور دوسرا شخص تھا عبداللہ بن ابی محیط۔ ان دو لوگوں کو تیار کیا، کہا کہ آپ مدینہ جائیں اور یہود علماء سے پوچھ کے آئیں، حضور کی کیفیت بتائیں اور پوچھ کے آئیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں لوگ جب یہاں سے وہاں روانہ ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان سے 3 سوال کرو۔ پہلا سوال یہ کرو کہ غار والے کون ہیں، دوسرا سوال یہ کرو کہ پوری دنیا کس نے چھانی،
اور تیسرا سوال یہ کرو کہ روح کیا چیز ہے. اگر وہ تینوں کے جواب دے دیں تو پھر وہ نبی نہیں ہے. اگر وہ دو کے جواب دے دیں، شروع پہلے جو دو سوال ہیں ان کے جواب دے دیں تو وہ آخری نبی ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو. اب یہ دونوں وہاں سے واپس آئے دارالندوہ میں، سب کو جمع کیا، کہا حل مل گیا. آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے تینوں سوال پوچھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کل جواب دوں گا. آپ علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اب وہی نہیں آ رہی. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ ہر کام میں انشاءاللہ کہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا بس کل کر دوں گا، بھائی ہوتا نہیں ہے. سامنے والا کہتے ہیں بڑا جھوٹا آدمی ہے یار، کل کا کروں گا ابھی تک نہیں کیا. جب انشاءاللہ کہیں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، کام ہو جاتا ہے. اب انہوں نے واویلا شروع کر دیا بھائی کہ معاذ اللہ محمد کا رب اس سے ناراض ہو گیا. تقریباً علماء نے لکھا کہ 3 مہینے تک وحی نہیں آئی. بعض حضرات نے تو 1 سال لکھا ہے، بعض نے چند دن لکھے ہیں. بہرحال جتنا بھی عرصہ گزرا اس کے بعد حضرت جبریل امین تینوں سوالوں کے جواب لائے، جس میں سب سے پہلا سوال جو تھا کہ غار والے کون ہیں. تو آپ علیہ السلام نے اصحاب کہف کا پورا واقعہ ان کو بتا دیا کہ وہ 7 لوگ تھے. بعض نے 6 کہا، 7واں ان کا کتا تھا کہ جو اس بادشاہ سے تنگ تھے، وہ ہدایت چاہتے تھے، دین پر تھے، بادشاہ گمراہی پر تھا، وہ سب کے سب غار میں چلے گئے اور پھر قیامت تک وہی سوتے رہیں گے. یہ ایک الگ واقعہ ہے. بہرحال دوسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بادشاہ جو تھا وہ حضرت ذوالقرنین ہے، جس نے پوری دنیا کو، جن کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ یاجوج ماجوج کے آگے جو دیوار لگائی یہ اسی بادشاہ نے لگائی. اور تیسرے نمبر پر روح کے متعلق جب سوال آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اب ان میں سے جو صحیح لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی آپ نے تو خود کہا تھا 2 سوالوں کے جواب، لہذا 2 سوالوں کے جواب مل گئے. کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن بدبخت جو تھے وہ پھر مکر گئے، پھر پیچھے ہٹ گئے. کہا ہم تو نہیں پڑھیں گے، ہم تو کلمہ نہیں پڑھیں گے. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں، رات کا مغرب کے بعد کا وقت ہے، تو یہ سارے کے سارے جمع ہو کر آئے. سامنے چاند ہے. کہا ہم آپ کو نبی مان لیں گے اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر مان لو گے؟ کہا بالکل مانیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا مانیں گے؟ کہا مانیں گے. آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، ایک چاند کا ٹکڑا اس طرف دوسرا اس طرف چلا گیا. اب سب دیکھ رہے ہیں تو بے ایمان ہوتا ہے. کہا نہیں یہ تو ہم پر جادو کی ہے، یہ ہم پر جادو ہے. باہر سے جو لوگ مسافر آئیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کیا ان کو بھی نظر آ رہا ہے اس طرح. اب جب مکہ میں قافلے داخل ہوئے ان کو دکھایا تو انہوں نے بھی کہا کہ واقعی چاند تو 2 ٹکڑوں میں ہے. یہ پھر مکر گئے، پھر نہیں مانا. اگلے دن کہا چلے ہم مانتے ہیں اگر آپ نبی ہیں تو ہمارا جو قافلہ یمن گیا ہوا ہے، شام گیا ہوا ہے، تجارتی قافلہ، بتائیں وہ کب آئے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا بدھ کو آپ کے شہر مکہ میں داخل ہو جائے. اب بدھ کی جب اثر ہوئی قافلہ داخل نہ ہو، انہوں نے شور شروع کر دیا. دیکھیں معاذ اللہ جھوٹے. آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے سورج کو روک دیا، سورج آگے نہیں جا رہا. قافلہ داخل ہو گیا، سورج غروب ہو گیا. بات اللہ نے سچی فرما دی. پھر بھی نہیں مانا، کہا ہم نہیں مانیں گے. اور پھر جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے والے تھے ان پر تشدد، ظلم و ستم، بربریت کی انتہا کر دی. حضرت یاسر، حضرت عمار کے جو والد ہیں، یہ ان کا خاندان یہاں نہیں تھا، یہ اصل میں موصل عراق کے رہنے والے تھے. یہ یہاں آئے تو آپ کا کلمہ پڑھ لیا. آپ کے بیٹے یاسر اور آپ کی جو بیوی تھی سمیہ،
ان پر یہ ظلم و تشدد کرتے اور انگاروں پر لٹا کر اوپر قدم پاؤں رکھ دیتے تھے، تب تپتی دھوپ میں لوہے کی زرہ پہنا دیتے تھے۔ کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو انہوں نے نہ کیا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا فرماتے، اللہ ان کو استقامت عطا فرما۔ اسی ظلم کو سہتے سہتے حضرت عمار کے والد حضرت یاسر دنیا سے چلے گئے، اور بدبخت ابو جہل نے آپ کی والدہ حضرت سمیہ کو برچھی ماری اور اونٹوں کے ساتھ باندھ کر انہیں شہید کر دیا۔ بوڑھی تھی لیکن اسلام پر قائم تھی، استقامت پر قائم تھی، حضور کے دین کو سچ اور حق سمجھا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں، اپنی مسند سے اتر کر حضرت عمار بن یاسر کو بٹھایا اور فرمایا کہ اس مسند کا حقدار یہ ہے۔ جب حضرت عمار بن یاسر کی قمیض کچھ سے اٹھائی جاتی تھی تو کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں زخم کے نشانات نہ ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر کے خون سے انگارے بجھ جاتے تھے۔ یہ اسلام کوئی ایسے نہیں آیا، یہ اسلام کوئی مذاق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس اسلام کے لیے آمنہ کے لال نے زخم کھائے، اس اسلام کے لیے آمنہ کے لال کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار ذی المجاز میں جا رہے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں آمنہ کا لال آخری پیغمبر ہوں، کامیابی چاہتے ہو تو میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لو۔ پیچھے ایک شخص جا رہا ہے جو ایک آنکھ سے بھینگا اور کانا ہے، ابو لہب تھا وہ بدبخت، وہ لوگوں کو کہتا جا رہا ہے معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے۔ پیچھے بچوں کو لگا کر حضور پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، حضور کی معاذ اللہ توہین کی جا رہی ہے۔ ایک شخص جن کا نام زماد بن ثعلبہ تھا، وہ جادو اور علاج کرتا تھا، کسی کو جادو ہو جاتا، سحر ہو جاتا تو وہ اس کا علاج کرتا تھا۔ وہ شخص نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور کے قریب آئے اور کہا کہ بیٹے اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو میں علاج کرتا ہوں، میں آپ کو دم کروں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہرگز ایسا نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے شریعت دی ہے، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ اس نے کہا میں کیسے مان لوں؟ آپ علیہ السلام نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہ ایسی کتاب آج تک میں نے نہیں سنی، آج تک میں نے نہیں پڑھی۔ اب جب ان کے سارے حربے ناکام ہو گئے تو نضر بن حارث جو تھا، یہ فارس جاتا تھا، تاجر تھا، اس نے وہاں سے قصے کہانیوں کی کتابیں خریدی، قصے کہانیوں کی کتابیں لے کر مکہ میں آ گیا۔ ایک گانا بجانے والی عورت لے لی جو گانا بجاتی تھی، ڈھول بجاتی تھی۔ اب اس کو پتہ چلتا کہ کوئی شخص حضور سے مل کر آیا، یہ اس کو لے کر وہاں پہنچ جاتا، وہ گانے گاتی، کہانیاں سناتی، یہ کہانیاں پڑھتا، کتابیں پڑھتا، انہیں سناتا، کس سے سناتا، اور پھر کہتا تھا دیکھو کتنی مزیدار کہانی ہے، محمد عربی تمہیں ڈراتا ہے، وہ تمہیں قبر کے بارے میں ڈراتا ہے، آخرت کے بارے میں ڈراتا ہے، وہ تمہیں کہتا ہے مرنے کے بعد اٹھنا پڑے گا، اور یہ کتنا اچھا ہے، کتنا مزہ آتا ہے سننے میں، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، تم اس کو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ آج بھی بہت سارے ہمارے یہاں من گھڑت قصے کہانیاں سناتے ہیں، قرآن نہیں سناتے۔ بظاہر علماء ہیں، مولوی ہیں، منبر میں بیٹھے ہیں، فلاں کا قصہ، فلاں کا قصہ، فلاں کا قصہ۔ خدا کے لیے حضور کی سیرت سناؤ، حضور کا طریقہ بتاؤ، رب کا قرآن بتاؤ۔ یہ وہیں سے نضر بن حارث کی وہ روایت چلی ہے جو آج تک چلتی آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کے سگے ماموں کا ایک بیٹا تھا،
جس کا نام تھا اسود۔ اسود معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام لوگوں سے کہتے کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ آگے سے استہزاء کرتا تھا معاذ اللہ کہ یہ رسول ہے، ان کو دیکھو یہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر حضور فرماتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ اٹھائے گا۔ کہتے تھے معاذ اللہ کیسے آدمی ہے، مرنے کے بعد کون اٹھے گا، یہ نئی نئی باتیں کرتے ہیں۔ حضور کے سکے ماموں کے بیٹے تھے، لیکن ہدایت نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام حرم میں بیٹھے ہیں، حضرت جبریل امین تشریف لائے تو یہ 5 لوگ وہاں موجود تھے، اسود بن مطلب، اسی طرح حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ اور ایک شخص اور تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے فرمایا یہ 5 مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں۔ حضور نے حضرت جبریل امین نے فرمایا انشاءاللہ اللہ بہتر کر دے گا۔ اب ولید بن مغیرہ گزرا تو حضور نے فرمایا کہ یہ ولید بن مغیرہ ہے۔ انہوں نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا حضرت جبریل امین نے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا مطلب؟ فرمایا اس سے آپ آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد اسود بن قیس گزرا تو اس کی طرف آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اسود بن قیس ہے، یہ بھی مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا جبریل امین۔ اسی طرح گزرتے گئے 5 کے 5۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جو اسود تھا حضور کے ماموزاد، اس کے سر کی طرف جب اشارہ کیا تو اس کو سر پر ایسے دانے نکلے کہ انہی میں وہ مر گئے۔ اور ولید بن مغیرہ جو حضور کو بڑا ستاتا تھا، اس کو ایسی پیٹ کی بیماری لگی معاذ اللہ کہ اس کا پخانہ منہ سے آنے لگا اور اسی میں مر گئے۔ وہ 5 کے 5 اسی طرح ذلیل ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے حضور کو دین کو فتح عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، خلاصہ سیرت کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنا، دنیا میں بھی عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو علیکم بسنہ و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضور کو، اللہ کو آپ کی اور میری عبادت نوازوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو اس کی ہے جو حضور کے طریقے پر۔ ایک شخص جعلی نوٹ بناتا ہے، بالکل اسی طرح ہوتا ہے اور عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا، وہ کوئی دے کر چلا جاتا ہے، یہ بیچارہ لے لیتا ہے، سمجھنے کی بات ہے، لے لیتا ہے، اب جا کے دکاندار کو دیتا ہے، وہ کہتا ہے بابا یہ تو جعلی ہے۔ ہر ایک کو پتہ چلتا ہے، کیوں نہیں چلتا؟ بھائی جعلی نوٹ کا پتہ اس کو چلتا ہے جو اس کا ماہر ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم لے لیتے ہیں، دکاندار کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا یہ تو جعلی ہے، یہ تمہیں جس نے دیا ہے آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لہذا یہ نوٹ نہیں چلے گا۔ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دیتا ہوں، کیوں؟ نوٹ نہیں ہوں، جعلی ہے۔ کیوں؟ بھائی اس کے اوپر حکومت پاکستان کی اصلی والی مہر نہیں ہے، حکومت پاکستان نے اس کو جاری نہیں کیا، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر تھوڑا سا وہ سمجھدار ہوگا تو تمہیں اندر کرائے گا کہ بھائی اس کو بند کرو، یہ جعلی نوٹ دیتا ہے، کیس مقدمہ بنے گا نہیں بنے گا کہ جعلی نوٹ دے رہا ہے؟ تو یہی تو ہم سمجھاتے ہیں بابا، دین وہ ہے جس پر حضور کی سنت کی مہر ہے، بس حضور کی سنت کی مہر ہے، وہ دین ہے۔ کوئی الٹا لٹک جائے، ایک ہاتھ پہ جناب وہ سورج لے کے گھومتا رہے، دوسرے ہاتھ پہ پوری زمین کو ہتھیلی پہ رکھ کے گھومتا رہے، اگر اس کی زندگی میں طریقے میں سنت نہیں ہے، وہ پکا ٹھکا شیطان ہے، ولی نہیں ہے۔ ہم ولی اس کو مانتے ہیں کہ جو حضور کی سنت کی اتباع کرنے والا ہے۔ ہم اپنا
رہبر امام اسے مانتے ہیں جو حضور کی سنت پر چلے گا۔ جس کی زندگی میں حضور کی سنت نہیں ہے، آمنہ کے لال کا طریقہ نہیں ہے، رب کا قرآن نہیں ہے، ہم اس کی کوئی عزت نہیں کرتے، وہ کچھ بھی کرے۔ بس اگر کامیابی چاہتے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، دنیا میں بھی فلاح پاؤ گے، آخرت میں بھی فلاح پاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔